Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سے سرکاری خرچ پر 1000 طلباء و طالبات کو زراعت کی جدید تربیت کے لیے چین کے یانگلنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت چین کے سرکاری دورے پر ہیں۔ آج انہوں نے چین کے شہر شیئون میں قائم یانگلنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پاکستانی سفیر اور متعلقہ حکام کو چینی حکام سے منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ وزیر اعظم نے نارتھ ویسٹ ایگریکلچر اینڈ فارسٹری یونیورسٹی کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی اور کہا کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ دورے میں وزیر اعظم کو بیس کے مختلف حصوں اور پاکستانی پیویلین کا دورہ بھی کروایا گیا۔ وزیر اعظم کو پاکستانی پیویلین میں پاکستانی مصنوعات بھی دکھائی گئیں۔ انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ یانگلنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس میں 26 ممالک زرعی تحقیق میں تعاون کرتے ہیں۔ پاکستان سب سے پہلا ملک تھا جس نے یانگلنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس میں تعاون شروع کیا۔ بریفنگ میں پاکستانی سائنسدانوں اور تحقیق میں شرکت کرنے والی پاکستانی یونیورسٹیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ حکومت فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے زراعت میں جدت کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستانی زرعی مصنوعات اور ان کی پروسیسنگ سے ملکی برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے، جو کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کو جدید پلانٹ پروڈکشن فیکٹری کا بھی دورہ کروایا گیا، جہاں زراعت کے عمودی طریقہ کار کے مختلف مراحل کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے پاکستانی وفد کے ہمراہ چین کے تاریخی میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو تاریخی ورثہ جات کے تحفظ و بحالی اور سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے میوزیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور قدیم چینی تاریخی ورثے کی خوبصورتی اور چینی ہنر کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عظیم قومیں چین کی طرح اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں۔ 200 برس قبل مسیح کے چینی کاریگروں کا ہنر قابل تعریف ہے۔ چینی حکومت کی اس تاریخی ورثے کی حفاظت اور بحالی قابل تقلید ہے۔ چین نے اپنی محنت سے دنیا کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی تاریخ جگہوں کی بحالی کے بعد انہیں سیاحتی مقامات میں تبدیل کریں گے۔ دریں اثنا پاکستان اور شانشی کے مابین زراعت، توانائی اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون طے پا گیا۔ وزیر اعظم نے تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم 5 روزہ دورہ چین مکمل کرنے کے بعد آج رات وطن واپس آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال کر اے سی نکلوانے کا کہا گیا، لیکن میں انتقام والا نہیں اور میرا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ سینیٹ میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ پرویز مشرف دنیا سے چلے گئے، شکوہ اب کیا ہوگا؟ کیا وجہ تھی کہ پرویز مشرف نے حکومت کو باہر پھینکا؟ ایٹمی بٹن دبانے اور 6 ایٹمی دھماکے کرنے والے وزیر اعظم کو یہ صلہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا جنگلہ بس کہنے والے اربوں روپے کھا کر غائب ہو گئے، میٹرو بس کو جنگلہ بس کہنے والے ملک اجاڑ کر چلے گئے، پشاور میٹرو بس گھپلوں کی انکوائری سامنے نہیں لائی گئی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قوم کو بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ کون کیا کر کے گیا ہے۔ حق کو حق اور سچ کو سچ کہنا ہوگا۔ پاکستان میں غریبوں کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے، روٹی میسر ہے نہ سالن، بجلی اتنے اونچے ریٹ پر میسر ہے، میں تو گھر گھر بجلی پہنچا کر گیا تھا۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ میں IMF کے سہارے ڈھونڈنے والا بندہ نہیں ہوں۔ ہم نے تو IMF کو خدا حافظ کہا، یہ لے کر آئے تھے، دوبارہ IMF کیوں آیا؟ ان کی شرطوں سے غریب کیوں متاثر نہیں ہوں گے؟ ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ بجلی گیس سستی آئے، ان 2 چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے۔ لیگی سربراہ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف بہت محنت خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، مہنگائی کم اور اسٹاک مارکیٹ بے مثال طور پر اوپر جا رہی ہے۔ مریم نواز کو بھی شاباش، آٹے اور گندم کی قیمت نہ بڑھنے میں ان کا بھی کردار ہے۔ مریم نے مہنگائی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
یہ ثبوت ہے کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے. خلوص نیت سے کام کریں گے تو اللہ محنت رائگاں نہیں جانے دے گا. اسی طرح کرتی چلی جائیں اور شہباز شریف بھی محنت کرتے رہیں تو ملک بحرانوں سے نکل جائے گا. نواز شریف نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ دوں. میں خود چل کر گیا تھا کہ آپ مل کر کام کریں. میں نے محترمہ کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا. آپ کا رویہ روٹھے ہوئے بندے کی طرح ہے. میں کینہ، عداوت یا انتقام کی نیت رکھنے والا نہیں ہوں. انہوں نے دھرنے میں کہا وزیر اعظم نواز شریف تمہیں کھینچ کر لاؤں گا. کہا گیا نواز شریف کو جیل میں ڈال کر اے سی نکلوا دوں گا. آج تم جیل میں ہو. میں نے تو نہیں کہا کمرے سے اے سی اتارو، ایک کے بجائے 2 اے سی لگاؤ. میرا دھیان تو کبھی اس طرف نہیں گیا. حکومت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی قربت بڑھنے لگی. مشترکہ معاملات پر کمیٹی بنا دی گئی جس کے سربراہ اسد قیصر ہوں گے. فضل الرحمان اور اسد قیصر میں ملاقات اگلے ہفتے طے پا گئی. پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے مابین معاملات طے پانے لگے. سابقہ سیاسی حریف اور ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے والے اب وفاقی اتحادی حکومت کے خلاف متحد ہونے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بانی چیئرمین پی ٹی آئی تک پہنچ گئے ہیں جس پر عمران خان نے سربراہ جے یو آئی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے، جس کے بعد ان کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچا دیا گیا ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے مل کر معاملات طے کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا کہہ دیا ہے. اس مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کریں گے. کمیٹی متفقہ حکمت عملی طے کرے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان متفقہ حکمت عملی کے لیے احتجاجی تحریک سمیت دیگر نکات پر پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا اور طے پانے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان دستخط کریں گے. کمیٹی کی تشکیل کے بعد مولانا فضل الرحمان اور اسد قیصر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے وفد کے درمیان ملاقات طے ہو گئی. یہ ملاقات آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوگی. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور جے یو آئی فیض اتحاد پر تبادلہ خیال ہوگا. گزشتہ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اٹھائے تحفظات اور گارنٹی کے حوالے سے تحریک انصاف آگاہ کرے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اتحاد سے متعلق گارنٹی بھی مانگی تھی. ماضی میں ایک دوسرے پر لگائے الزامات پر بھی وضاحت مانگی گئی تھی. ملاقات میں دونوں جماعتوں کے 3 ارکان پر مشتمل کمیٹی کے نام دیے جائیں گے. کمیٹی جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان اتحاد کے نکات طے کرے گی. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے عدت کیس میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی. عدت کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کی ہے. بشرا بی بی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیے. ان شواہد کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکتی تھی. ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزا برقرار نہیں رہ سکتی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جیل میں بدترین حالات میں رکھا گیا ہے. انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سزا معطلی کی درخواست جلد نمٹائی جائے. بشرا بی بی کی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت 3 فروری کو سزا کا فیصلہ معطل کر کے ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کرے. واضح رہے کہ 3 فروری کو سول کورٹ نے بشرا بی بی کو اس کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی. علاوہ ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدالت میں نکاح کیس دوسری عدالت ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی اور کیس اینڈ سیشن جج شاہرخ ارجمن سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت کو ٹرانسفر کر دیا.